الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. حضرات گرامی، گزشتہ درس قرآن میں اللہ رب العزت کی رحمت کا میں نے ذکر کیا. دنیا کے اندر کس قدر اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اللہ پاک کی رحمتیں ہیں اور وسیع رحمت ہے. اب آج کے درس میں آخرت کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا کہ رحمت اللہ رب العزت کی وہ صرف دنیا تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی اللہ پاک اپنی رحمت سے نوازتا رہتا ہے. اور اللہ رب العزت کی رحمت کا فیضان وہ بڑا عام ہے. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ بندے کا دل ہے، اس دل کے اندر اللہ پاک نے محبت کو پیدا کیا ہے، اور جب دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر محبت وہ عجیب عجیب کام وہ کروا لیتی ہے، اور کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس سے اتنی محبت کہ اس محبت نے اس سے یہ کام بھی کروا لیا اور یہ کام بھی ہو گیا. جبکہ یہ دنیا میں جتنی بھی محبت ہے، جس کے دل میں بھی محبت ہے، اور جو جس پر بھی شفقت کرتا ہے، اور جو جس پر بھی مہربان ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا دنیا کے اندر جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی ایک رحمت کا پرتاؤ ہے، ایک رحمت کا پرتاؤ. اور پھر باقی اللہ پاک کی جو رحمتیں ہیں ان کا عالم کیا ہوگا. حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک کتاب التوبہ کے اندر حدیث نمبر 6974. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ مئات رحمت، بے شک اللہ رب العزت کی رحمتوں کے 100 جز ہیں، اللہ رب العزت کی 100 رحمتیں ہیں. انزل منہا رحمتم واحدہ، ان اللہ پاک کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو اللہ رب العزت نے زمین پہ اتار دی ہے. بین الجن والانس والبہائم والحوام، جنوں کے اندر بھی وہی رحمت جو ایک جز اللہ رب العزت نے نیچے نازل کیا، اتارا، وہ ایک ہی جز تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے پوری مخلوق کے اندر. جنوں میں بھی وہی جز ہے رحمت کا،
انسانوں میں بھی اور سب انسانوں میں وہی ایک ہی جز ہے، جانوروں میں، کیڑے مکوڑوں میں، ہر چیز کے اندر اسی ایک ہی رحمت کا پرتو ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، اسی رحمت کے بسببی جن بھی، انسان بھی، جانور بھی، وہ ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں اور رحمت اور شفقت کا پہلو لیے ہوئے ہیں۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، اللہ رب العزت نے 99 رحمتیں ان کو مؤخر کر دیے۔ اللہ رب العزت نے ایک رحمت کو اتار دیا اور باقی 99 رحمتیں اللہ رب العزت نے ان کو مؤخر کر دیے، یعنی ان کو رکھ لیے، ان کو نازل نہیں کیا۔ کیوں رکھا؟ یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی رحمت کی ان 99 رحمت کے ساتھ وہ اپنے بندوں پر رحمت فرمائے۔ جب ایک رحمت کا عالم یہ کہ پوری دنیا میں ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ ایک ہی رحمت کی جھلک دکھائی دے رہی ہے، تو جب وہ ایک کی بجائے یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ ڈبل 2 یا اس سے ڈبل 4، بلکہ 99 ایک طرف رحمتیں ہیں، وہ 99 رحمتیں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہیں، اور ان 99 رحمتوں کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازے گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت تفسیر کبیر کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں وَأَقُولُ، کہ میں یہ کہتا ہوں اِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذکر هذا الکلام علی سبیل التفہیم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے اور سمجھایا ہے کہ 100 جز ہیں، ان میں سے ایک جز کو اللہ پاک نے اتار دیا رحمت کا، 99 کو اللہ رب العزت نے روک کے ابھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ایسے فرمایا۔ حقیقتاً ایسی بات نہیں ہے کہ 100 ہی رحمتیں ہوں اور ان میں سے ایک ہی رحمت اتری ہو، باقی 99 رحمت وہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال بیان کی ہے، کیونکہ مثال کے ساتھ بات واضح ہو جاتی ہے، تو آپ نے یہ مثال کے ذریعے بات کو سمجھایا ہے اور فرمایا یوں سمجھ لو کہ جیسے کہ 100 رحمتیں ہوں اور ایک رحمت وہ ہر طرف دکھائی دے رہی ہے، باقی 99 رحمتیں وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو ظاہر فرمائے گا۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَإِلَّا فَبِحَارُ الرَّحْمَةِ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ فَكَيْفَ يَعْقِلُ تَحْدِيدُهَا بِحَدٍّ مُعَيَّنٍ، وہ فرماتے ہیں کہ ورنہ اللہ رب العزت کی رحمت کے سمندروں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اللہ پاک کی رحمت کے سمندر، ایک سمندر نہیں، بے شمار، اور ان سمندروں کی بھی وہ حد نہیں ہے، اور وہ عقل میں کوئی حد معین کی جا سکتی ہی نہیں، اور یہ بات کی نہیں جا سکتی کہ یہاں تک اللہ رب العزت کی وہ رحمت ہے، اس سے آگے نہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کی کوئی حد ہے ہی نہیں، تو یہ صرف سمجھانے کے لیے بات فرما دی۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں، اور وہ آخرت کے لیے۔ اہل دل وہ اپنی شفقتیں دوسروں کے اوپر کس طرح انڈیلتے ہیں،
دوسروں کو کس طرح وہ اپنی شفقت سے نوازتے ہیں، اور کس طرح لوگ جو ہیں عقل یہ دل والے جن کے دلوں میں محبت ہو وہ کس طرح اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا یہ واقعہ ہے کہ قیدی آئے اور ان قیدیوں کے گروہ کے اندر لوگوں نے یہ دیکھا اور سب نے یہ ملاحظہ کیا کہ وہاں بے شمار قیدی ہیں اور گرمی کا موسم ہے، دن کا وقت ہے، زمین تپتی ہوئی ہے، ریگستانی علاقہ ہے، صحابہ کرام کے دور کی بات ہے کہ وہاں قیدی آئے اور وہاں ایک عجیب منظر دیکھا انہوں نے، اور وہ کیا تھا کہ ایک عورت ہے وہ سامنے آئی۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ واقعہ درج ہے، روایت کہ وہاں پہ وہ قطاریں لگی ہوئی ہیں قیدیوں کی، گرمی کا موسم ہے، اور وہاں پہ ایک بے قرار عورت دکھائی دی، بڑی پریشان ہے وہ، اور وہ عورت ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، دیکھ رہی ہے جیسے کوئی بے چینی ہے اسے، اور وہ عورت اس کی نظر پڑتی ہے ایک بچے پر۔ جب وہ بچے کو دیکھتی ہے تو اچانک بچے کو دیکھتے ہی وہ اس بچے کی طرف آگے بڑھی، دوڑتی ہوئی اس بچے کی طرف گئی اور جا کر اس بچے کو پکڑ لیا، وَأَخَذَتْهُ وَأَلْصَقَتْهُ إِلَى بَطْنِهَا، اور اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، چمٹا لیا، اور سینے سے لگا کے پھر اس کی کیفیت وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ اس عورت نے بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، بلکہ روایت کے لفظ یہ ہے کہ ثم القت ظہرها علی البطحاء، کہ وہ جو گرم میدان تھا، زمین تھی، اس زمین کے اوپر اپنی پیٹھ کو اس نے ڈال دیا، وہ لیٹ گئی، زمین کے اوپر وہ عورت لیٹ گئی، جس بچے کو اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ سینے سے لگایا ہوا ہے، اور وہ عورت وہاں اس میدان کے اندر گرم تپتی ہوئی زمین کے اوپر وہ لیٹ گئی اور پیٹھ اپنی زمین پہ لگا لی، اور جب پیٹھ زمین پہ لگائی اور بچہ جو ہے وہ تو سینے سے لگایا ہوا تھا، وہ أَجْلَسَتْهُ عَلَى بَطْنِهَا، اپنے پیٹ کے اوپر اپنے بچے کو، اس بچے کو اس نے بٹھایا ہوا ہے۔ کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ ایسے کیوں کیا اس نے؟ تقیہ الحر، گرمی سے بچانے کے لیے۔ وہ اپنے بچے کو گرمی، وہ زہر زمین جب تپتی ہوئی ہو اور گرم ہو تو اس کی گرمی جو ہے وہ دور دور تک جاتی ہے، تو اس نے یہ اس لیے کیا زمین سے یہ بچہ کچھ دور ہو جائے اور درمیان میں ہوں گی اور وہ بچے کو گرمی کم لگے گی۔ اس نے یہ کام کیا۔ وقالت، اور ساتھ ہی وہ کہہ جا رہی تھی، ابنی ابنی، بیٹا بیٹا کہہ رہی تھی۔ جب صحابہ کرام نے، لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ قیدی ہیں لوگ، عورتیں بھی اس میں ہیں، بچے بھی ہیں، اور عورت کی اس محبت کو دیکھا کہ یہ عورت اتنی گرمی اور اس نے اپنی فکر نہیں کی اور یہ خود لیٹ گئی ہے، زمین کے اوپر لیٹ گئی اور بچے کو اس نے اپنے سینے پہ بٹھا لیا، تو وہ سارے حیران ہو گئے، اور لوگوں نے اس کی پرخلوص محبت کو دیکھ کر اور اس کی اس شفقت کو دیکھ کر وہ ساری حیران ہے، اور کئی ایسے تھے کہ فابکن الناس، لوگ رونے لگ گئے، یہ منظر دیکھ کر رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ اس قدر محبت، اتنی زیادہ محبت۔ ابھی وہ حیران تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے
کہ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جلوہ گری ہوگی، آپ تشریف لے آئے۔ جب آپ وہاں پہ پہنچے آپ نے دیکھا تو حتی واقف علیہم، آپ بھی ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کے پاس آپ کھڑے ہوئے۔ جب آپ کھڑے ہوئے رکے، فاخبروہ الخبر، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا واقعہ بتایا کہ حضور اس طرح ہم نے دیکھا ہے، اور یہ عورت نے پھر اس طرح بے قرار ہو کر اپنے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور خود لیٹ گئی اور بچے کو اپنے سینے پہ بٹھایا ہوا ہے اور بیٹا بیٹا کہہ جا رہی ہے۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے یہ فرمایا اعجبتم من رحمت ہذہ بابنہا، کیا تم تعجب کر رہے ہو اس عورت کی رحمت پر، جو یہ عورت اپنے بیٹے پر بڑی رحمت کر رہی ہے اور بڑی محبت کر رہی ہے، یہ بچے کے اوپر اس عورت کی رحمت کے بسبب تم تعجب کر رہے ہو۔ اعجبتم من رحمت ہذہ بابنہا فإن اللہ تعالی ارحم بکم جمیعا من ہذہ المرأۃ بابنہا، یہ جتنی رحمت تم دیکھ رہے ہو کہ اس بچے کو اپنی بیٹے کے ساتھ ہے، اور یہ بچے پر یہ جس قدر رحمت کر رہی ہے، محبت کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو تم سب سے محبت ہے، اور اللہ پاک تم سب سے زیادہ رحمت فرمانے والا ہے اس کی بنسبت۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کو اور اللہ پاک کی رحمت کی وسعت کو اس انداز میں بیان کیا۔ فتفرق المسلمون علی اعظم انواع الفرح والبشارت، جب نبی پاک کی اس بات کو سنا کہ اللہ رب العزت وہ بندوں پر وہ اس سے عورت سے زیادہ وہ رحمت کرنے والے ہیں، تو سارے مسلمان وہ وہاں سے جب الگ الگ ہوئے تو وہ بڑے ہی خوش تھے یہ بات سن کر کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم پر وہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، ہمارا رب جو ہے وہ اس عورت سے زیادہ اور بہت ہی زیادہ وہ مہربان ہے۔ یہ سن کر سارے ایمان والے وہ خوش ہو گئے۔ تو ایمان والے جو ہیں ان کے لیے رحمت جو قیامت کے دن ہوگی وہ بہت ہی زیادہ ہوگی، اور اتنی زیادہ اللہ پاک کی وہ رحمت ہوگی قیامت کو کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا وہ ظہور اس قدر ہوگا کہ انسان وہ اپنے تصور میں ہی اب نہیں لا سکتا۔ وہ جب قیامت کا دن آئے گا اور پھر کئی واقعات رونما ہوں گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک کی رحمت وہ کس قدر ہے۔ اور یہ آخرت کی رحمت، اس کے اندر موت بھی آتی ہے، قبر بھی آ جاتی ہے، حساب کتاب بھی ہے، پل صراط وہ بھی اس میں آتی ہے، جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میزان، وہ بھی یہ آخرت کی رحمت کے اندر بات آتی ہے۔ تو یہ ہر مرحلے پر، یعنی موت کے وقت بھی اللہ پاک کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے، اور موت کے بعد قبر میں جب بندہ جاتا ہے تو پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ جب قبر سے قیامت کے دن بندہ اٹھے گا اور پل صراط پہ جائے گا، وہاں سے گزرنا ہوگا، پھر بھی اللہ پاک کی رحمت کا ظہور ہوگا۔ اور جب اعمال تولے جائیں گے اور نیکیاں اور برائیوں کو ایک ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہاں پر بھی اللہ پاک کی رحمت کا ظہور ہوگا۔ تو یہ مختلف مرحلے ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ کی جاتی ہے آخرت کے حوالے سے موت کی، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کا ظہور اس موقع پر بھی ہوتا ہے۔ موت کے وقت اللہ رب العزت کی رحمت کا ظہور وہ کیسے ہوتا ہے؟ حالانکہ موت تو ایسی شے ہے کہ ہر کوئی ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ جو ہی بات سنی جاتی ہے کہ موت کے حوالے سے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کا ظہور وہ موت کے وقت کیسے ہوتا ہے؟ بے شک یہ موت، اس کی تیاری کرنی چاہیے،
اور فکر بھی ہونی چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کا فیضان وہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ایمان والوں کے لیے اس کو پسند کر دی ہے کہ ایماندار جو ہے وہ موت کو پسند کرتا ہے۔ خوف اپنی جگہ پر اللہ رب العزت ایمان والے کو یہ اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ ایماندار کو موت جو ہے وہ پسند ہوتی ہے، اور یہ غلط فہمی اللہ رب العزت دور کر دیتا ہے کہ موت جو ہے یہ تو فنا کی چیز ہے، موت بربادی کا نام ہے، موت میں خطرات ہی خطرات ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ان ساری یہ جو خیالات اور تصورات ہیں، ان سارے تصورات کو اللہ رب العزت اور اس غلط فہمی کو دور کرتا ہے اللہ پاک، اور یہ بتاتا ہے اللہ رب العزت کہ اے بندے، ایماندار بندے، یہ موت جو ہے یہ تو آزادی کا نام ہے، یہ موت قید سے رہائی کا نام ہے، یہ رفعت اور بلندی کا نام ہے۔ موت آنے سے موت کے بعد بندے کو ترقیاں ملتی ہیں، عروج نصیب ہوتا ہے، رفعت اور بلندی ملتی ہے، سعادت نصیب ہوتی ہے۔ بشارت کا نام موت ہے۔ یہ ایماندار کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے۔ جب یہ ایماندار کے دل میں بات آ جاتی ہے، یہ رب کی رحمت ہے، تو پھر بندے کو، ایماندار بندے کو موت کا ڈر نہیں لگتا۔ ڈر لگنا تو دور کی بات، وہ بندہ مومن ایماندار جو ہے وہ بندہ وہ تو چاہتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب اللہ رب العزت کے حضور میری حاضری ہوگی، اور کب وہ وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائے گا، اور رب سے ملاقات کب ہوگی، وہ انتظار میں رہتا ہے، کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ جب مجھے موت آئے گی تو پھر اللہ رب العزت اس سے ملاقات ہوگی، اللہ رب العزت کا مجھے دیدار نصیب ہوگا۔ یہ موت ایک ایسی شے ہے کہ یہ موت سے گزر کر بندہ اخروی نعمتیں پائے گا۔ پہلا مرحلہ موت کا ہے، موت آئے گی، اس کے بعد قبر میں بندہ جاتا ہے، پھر قیامت کا دن آئے گا، پھر جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ رب العزت طرح طرح کی اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف کی کتاب الذکر کے اندر 6822 حدیث نمبر ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس بندے سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ جو یہ پسند کرے کہ مجھے رب سے میری ملاقات ہو جائے تو اللہ پاک بھی پسند کرتا ہے کہ میری اس بندے سے ملاقات ہو۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو یہ اس بات کو ناپسند کرے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ پاک بھی اس بندے سے ملنا نہیں چاہتا، پسند نہیں کرتا اس بندے سے ملنے کو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ ایک دن ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک نے یہ فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے اللہ رب العزت بھی اس بندے سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ اکراہیت الموت، حضور کیا یہ موت کی ناپسندیدگی کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ سے ملنے کو جو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ کیا یہ ناپسندیدگی کا جو ذکر ہو رہا ہے اس میں موت کی ناپسندیدگی کی بات ہو رہی ہے؟
کہ جو موت کو ناپسند کرے اللہ پاک اس بندے سے ملنے کو پسند نہیں کرتا. یہ بات کر کے ام المؤمنین فرماتی ہیں حضور الموت فکلنا یکرہ الموت، ہم میں سے ہر کوئی موت کو تو ناپسند کرتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی موت کو ناپسند کرتا ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، اور اگر ملنے سے مراد موت ہے تو موت کی ناپسندیدگی وہ تو ہم میں سے ہر کوئی ناپسند کرتا ہے موت کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک بھی ہم سے ملنے کو پسند نہیں کرتا. جب یہ عرض کیا ام المؤمنین نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کذالک، بات ایسے نہیں ہے. اب یہ جو ہمیں ڈر لگ رہا ہے نا وہ اب اس وقت ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں موت کب آئے گی، جب آئے گی تو کیا ہوگا، اب ہمیں ڈر لگ رہا ہے. لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت اس کا ظہور ہو جاتا ہے. کیسے رحمت کا ظہور ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. جب ام المؤمنین نے یہ عرض کیا حضور ہم میں سے ہر کوئی موت کو ناپسند کرتا ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ یہ بات نہیں ہے جو تو سمجھ رہی ہے. بات یہ ہے کہ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ، کہ ایماندار کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے. جب اس کی موت کا وقت آتا ہے بندہ ایماندار مرنے لگتا ہے تو اس کو پہلے خوشخبری دی جاتی ہے، اس کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے. کیا خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ اللہ پاک کی رحمت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اللہ کے فضل کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اللہ کی خوشنودی کی رضا کی یہ خوشخبری دے دی جاتی ہے. اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تیرے اوپر رب کی رحمت ہونے والی ہے. اے بندہ مومن تجھ پہ رب راضی ہو گیا ہے، تجھ پر رب راضی ہے. اور اس کو یہ بھی بشارت سنا دی جاتی ہے کہ تو جنتی ہے. وجنت ہی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ بتا دیا جاتا ہے کہ تجھے جنت میں بھیجا جائے گا، تو جنتی ہے. اب ہمیں ابھی تو پتہ نہیں ہے نا کہ پتہ نہیں اب کے بعد کوئی ایسا ہم کام کر بیٹھے کہ جس کی بنا پہ ہم جنت کے حقدار نہ ہوں، دوزخ میں چلے جائے. لیکن آخری جو لمحات آتے ہیں انہی کا اعتبار ہے کہ جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو پھر جنت ملتی ہے، اور ایمان پر خاتمہ اگر نہ ہو تو پہلے کوئی جتنی بھی نیکیاں کر لے اگر کفر پہ موت آ جائے تو وہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے اب تو ہمیں ڈر ہے، خوف ہے، اور ڈرنا بھی چاہیے، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس وقت اپنے بندہ مومن کو خوشخبری سنا دیتے ہیں. کس کس شے کی؟ ایک یہ خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ تو اللہ پاک کی رحمت میں گھیر لیا جائے گا. اب تیرے اوپر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تیرے اوپر اللہ پاک کی رحمتیں اب نازل ہوں گی. یہ خوشخبری سنا دی جاتی ہے. رحمت بعد میں اتاری جائے گی لیکن خوشخبری پہلے دے دی جاتی ہے تاکہ وہ بندہ جو بڑا گھبرایا ہوا ہے اس کی گھبراہٹ ختم ہو جائے اور وہ بندہ رب سے ملنے کو پسند کرے اور خوشی خوشی وہ موت کو قبول کرے اور وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو وہ چاہے، پسند کرے، اور پھر اللہ رب العزت بھی اس سے ملنے کو پسند کرے. تو نبی پاک نے یہ فرمایا کہ بندہ مومن اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. کیا کیا؟ 3 باتیں ذکر فرمائی. اللہ کی رحمت کی بھی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تیرے اوپر اب رب کی رحمت نازل ہونے والی ہے. یہ آخرت کی رحمت کی بات ہے. دنیا میں تو اللہ پاک کی رحمت وہ ہر لمحہ ہوتی رہتی ہے، یہ آخرت کی رحمت کی بات ہے. اسے خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت تجھے ملے گی. رب کی رضا کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے. اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تجھ پر رب راضی ہے، رب خوش ہے تیرے اوپر.
اور تیسری خوشخبری یہ بھی سنا دی جاتی ہے کہ تو جنتی ہے، تو جنت میں جائے گا۔ اسی وقت ہی اس کو اب تو فکر ہے ہمیں کہ پتہ نہیں ہم نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، لیکن موت کے وقت اسے خوشخبری سنا دی جاتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ اے بندہ مومن، تیرا خاتمہ اب اسی ایمان کی حالت میں ہوگا اور تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ اور جب ایماندار بندے کو یہ تین خوشخبریاں سنا دی جاتی ہیں، اللہ کی رحمت کی خوشخبری بھی، اللہ کی رضامندی کی، خوشنودی کی خوشخبری بھی، اور جنت کی خوشخبری بھی جب سنا دی جاتی ہے تو پھر احب لقاء اللہ، وہ بندہ مومن کہ وہ جو پہلے گھبرایا ہوا تھا، وہ جب یہ خوشخبری سنتا ہے تو خوشخبری سنتے ہی اللہ سے ملنے کو وہ پسند کرتا ہے، اللہ سے ملنے کو وہ پسند کرتا ہے۔ وہ پھر اپنی دنیا کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی، ادھر دھیان نہیں جاتا، اس کی فکر یہ نہیں ہوتی بچوں کا کیا بنے گا۔ وہ بندہ جب خوشخبری سن لیتا ہے تو وہ خوشخبری سن کر اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ ابھی میری ملاقات اللہ رب العزت سے ہو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری حاضری ہو، کیونکہ آگے میرے لیے اب رب کی خوشنودی ہے اور میرے لیے رحمت ہی رحمت ہے اور اب میرے لیے جنت ہی جنت ہے۔ تو وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے اور پسند کرتا ہے اللہ کی ملاقات کو۔ جب وہ بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور وہ تیار ہو جاتا ہے کہ میں تو رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، تو پھر احب اللہ لقاءہ، اس وقت پھر اللہ پاک بھی پسند کرتا ہے، اے میرے بندے تو پسند کرتا ہے مجھ سے ملنے کو، اچھا میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میں تو اس سے ملوں، میں بھی پسند کرتا ہوں تو اس سے ملو۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے اور رحمت کا ظہور ہے اخروی اعتبار سے کہ بندہ دنیا میں جو بھی کرتا رہا، جیسی بھی اس نے زندگی اپنی بسر کی، کبھی گناہ کیے، کبھی نیکیاں کی، کبھی توبہ کی، کبھی کچھ ہوتا رہا، لیکن آخری جب وقت آتا ہے ہو ایمان والا تو پھر اس بندے کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے اور اس وقت پھر اللہ پاک کی اخروی رحمتوں کا ظہور وہ مرحلہ وار شروع ہو جاتا ہے۔ اور پہلا مرحلہ یہی ہے موت کا وقت، تو موت کے وقت اللہ رب العزت کی رحمت اس پہ اترتی ہے، نازل ہوتی ہے اور وہ بندہ اپنی جان کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتہ آ کے یہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے سکون والی اطمینان والی جان۔ یہ اطمینان والی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ اس کو موت کے وقت یہ پہلے خوشخبری دے دی جاتی ہے، اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تیرے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہونے والی ہیں، اسے بتا دیا جاتا ہے کہ رب تجھ پر راضی ہے اور اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تو جنتی ہے۔ اس لیے وہ فرشتہ یہ آ کے کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے، بلا رہا ہوتا ہے اپنے رب کی طرف تو لوٹ آ، اپنے رب کی طرف تو آ جا۔ یہ ربک یہ بھی اس موقع پہ کہا جاتا ہے، وہ تو تیرا ہے، ربک وہ جو تیرا رب ہے، وہ تیرا رب، اس کی طرف تو آ جا۔ اور تجھے اطمینان ہے نا، تو تیار بیٹھا ہے نا اس سے ملنے کو، اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہے، تو اطمینان والا ہے۔ اے نفس مطمئنہ جو بے قرار ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو اور جو پرسکون ہے، اطمینان کی حالت میں ہے، جسے کوئی گھبراہٹ اب نہیں، خوف نہیں ہے، ڈر نہیں لگ رہا، اے نفس مطمئنہ وہ جو تیرا رب ہے، جو تجھ پر راضی بھی ہے، تجھ پر رحمتیں بھی نازل کر رہے ہیں اور تو جنتی بھی ہے، خوشخبری سنا دی گئی ہے، اپنے رب کی طرف تو لوٹ آ۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس پہ راضی اور وہ تجھ پہ راضی، وہ رب تجھ پہ راضی، تو اس پہ راضی، تو یہ پسند کرتا ہے کہ اس سے ملے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ تجھ سے ملے۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا۔
تو یہ قرآن پاک کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ جب اس کو کہا جا رہا ہوتا ہے موت کا وقت ہوتا ہے ایماندار کی موت کا وقت، چونکہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آخرت میں جو رحمتیں ہیں وہ ایمان والوں کے لیے، دنیا میں رحمت وہ سب کے لیے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے اللہ پاک کی اور ایمان والوں کے لیے بھی ہے، لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں رحمتیں ہیں وہ ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ ایماندار کی بات ہے کہ جب ایماندار کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت ایماندار اس کو یہ خوشخبریاں سنائی دی جاتی ہیں اور اس کو یہ کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور ساتھ ہی کہہ دیا جاتا ہے فادخلی فی عبادی۔ خوشخبری تو پہلے دے دی گئی ہے نا، جیسے کہ حدیث پاک میں نے ذکر کر دیا، مسلم شریف کی حدیث پاک میں خوشخبری تو پہلے مل گئی، اب موت کا وقت ہے اور اب اس کی روح قبض کی جا رہی ہے، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ پہلے ذہنی طور پر اس کو تیار کر دیا گیا ہے اس بندہ مومن کو، اور اسے یہ کہا جا رہا ہے اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ آ، کہ تو بھی راضی ہے، تو بھی پسند کر رہا ہے کہ رب سے ملاقات ہو، اور جس سے تو پسند کر رہا ہے کہ تیری ملاقات ہو وہ رب بھی پسند کر رہا ہے کہ وہ تو اس سے ملاقات کرے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے فادخلی فی عبادی، اب داخل ہو جا تو میرے بندے میں۔ یہ رب کا پیغام ہے کہ میرے بندوں میں آ جا، میرے بندوں میں آ جا، اور وادخلی جنتی، اب میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب ابھی تک تو وہ موت کا وقت ہے نا، اس کی روح قبض ہو رہی ہے، لیکن اس وقت ہی اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ نہ سمجھ کہ اب تو مرے گا، مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، قبر کے بعد پھر میدان حشر میں اٹھایا جائے گا، پھر تو جنت میں جائے گا۔ ابھی اسی وقت تجھے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، آ جا جنت میں داخل ہو جا۔ اور وہ کیسے؟ جب قبر میں جاتا ہے تو آگے قبر کا مرحلہ آتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت وہ اس قدر عام ہے کہ اللہ پاک یہ انتظار پھر نہیں کرواتا اپنے بندے کو، بندہ مومن کو، کہ پہلے خوشخبریاں بھی دے دی گئی ہیں اس کو، وہ اس بندے کو تیار بھی کر دیا گیا ہے ذہنی طور پر، اور وہ اطمینان والی جان ہے اور وہ تیار بیٹھا ہے رب سے ملاقات ہو، اور اسے خوشخبریاں دے دی گئی ہیں کہ وہ رحمت اس پہ نازل ہوگی، اسے خوشخبری دے دی گئی ہے کہ رب اس پہ راضی ہے، اسے یہ بتا دیا گیا ہے تو جنتی ہے۔ اب اللہ پاک انتظار نہیں کرواتا اس بندے کو کہ جب قیامت کا دن ہوگا پھر تجھے جنت میں بھیجوں گا، اللہ رب العزت اس کی قبر کو ہی وہ جنت بنا دیتے ہیں، جنت کا ایک ٹکڑا بنا دیتا ہے اس قبر کو ہی۔ یہ اللہ پاک کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ پاک کی رحمت اس قدر وسیع ہے، عام ہے اخروی اعتبار سے۔ تو پہلا مرحلہ میں ذکر کر رہا تھا موت کا، تو موت کے وقت اللہ پاک کی رحمت اس قدر ہوتی ہے۔ یہ جو 14ویں پارہ کے اندر سورہ نحل میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وہ بھی یہ فرمایا کہ جو متقی لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا قرآن پاک کے بارے، تو وہ کہتے ہیں خیر۔ قرآن کی ہر بات، حدیث کی ہر بات جو متقی لوگ ہیں نا ان کو وہ خیر ہی نظر آتی ہے، وہ پریشان نہیں ہوتے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، سارا دن بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، تو یہ ہم کمزور ہو جائیں گے، کیا بنے گا؟ نماز پڑھنے کے لیے گھبرا جاتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے پہلے وضو کرنا ہوگا، صبح سویرے جلدی اٹھنا بھی ہے، بستر کو چھوڑنا ہے، تو یہ بڑی تکلیف بندے کو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے جو بندے ہوتے ہیں متقی بندے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے، کوئی بھی حکم نازل ہو، پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارے رب نے کیا اتارا، وہ جواب میں کہتے ہیں خیر اتاری، خیر اتاری ہے۔ یعنی رب کا جو بھی حکم ہے اس کو وہ کہتے ہیں یہ خیر ہے، اس میں بھلا ہی بھلا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر ایک دن آپ بھوکے پیاسے رہو گے
روزے کی حالت میں رہو گے تو بظاہر نقاہت محسوس ہوگی، لیکن وہ ایک دن کا جو روزہ تم نے رکھا ہے اللہ پاک اس ایک دن کے روزے پر تو جو اجر اور ثواب عطا کرے گا وہ اس قدر زیادہ ہوگا، جب وہ اجر ملے گا اور ثواب عطا کیا جائے گا تو پھر خواہش ہوگی کہ میں نے ایک روزے کی بجائے میں اور بھی روزہ رکھتا، ساری زندگی روزہ رکھتا رہتا۔ تو یہ بات ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو ہر چیز کے اندر خیر نظر آتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، جب وہ ہر شے کو، رب کے ہر حکم کو وہ خیر ہی کہتے تھے، بھلائی کہتے تھے، اب اللہ پاک فرماتے ہیں اب آخرت کا جو گھر ان کے لیے ہوگا وہ بھی خیر ہی ہوگا، آخرت کا گھر ان کے لیے وہ خیر ہی خیر ہوگا۔ اب آخرت شروع ہو جاتی ہے موت کے وقت سے ہی، تو جب موت آئی پھر بھی خیر، جب قبر میں گیا پھر بھی خیر، جب قیامت کے دن اٹھے گا قبر سے پھر بھی خیر۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اللہ کریم یہ جو قرآن مجید میں فرما رہا ہے یہ ہر مرحلے کی بات فرما رہا ہے۔ اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت کا ظہور وہ قیامت کے دن ہی نہیں بلکہ میری جو اخروی رحمتیں ہیں وہ موت کے وقت سے شروع ہو جاتی ہیں، جب موت آتی ہے بندے کو اس وقت بھی میری رحمت ہوتی ہے۔ اور اللہ کریم یہ فرماتے ہیں وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، متقی لوگوں کا دار ٹھکانہ بہت ہی اچھا ہے۔ آگے پھر جنتوں کا بھی ذکر کیا اللہ پاک نے۔ اب موت کا وقت اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرما رہے ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جو ان کو فوت کرتے ہیں، وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، کون؟ فرمایا فرشتے۔ فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں، ان کو فوت کرتے ہیں تو فرمایا طیبین، وہ بندے جو مر رہے ہیں بظاہر دنیا سے جا رہے ہیں لیکن وہ کیسے جا رہے ہیں؟ خوش خوش جا رہے ہیں، طیبین، پریشانی نہیں ہے۔ یقولون سلام علیکم، اور وہ فرشتے آتے ہی ڈراتے دمکاتے نہیں ہیں، وہ آتے ہی آ کے پہلے سلام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام علیکم، تمہیں سلام ہو۔ تو جب فرشتے آ کر پہلے سلام کر رہے ہیں تو بندہ وہ کہ جو اس دنیا سے جا رہا ہے وہ فرشتوں سے جب سلامتی کی دعا سنتا ہے تو وہ بندہ مومن ایماندار بندہ وہ بھلا پھر پریشان کیوں ہوگا؟ وہ تیار ہوگا آگے جانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں سلام علیکم، صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ سلام کرتے ہیں بلکہ وہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ بسبب اس کے جو تم دنیا میں نیکیاں کرتے تھے، جنت میں آ جاؤ۔ اسی وقت ہی ان کو کہہ دیا جاتا ہے آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم قبر میں جاؤ پھر قیامت آئے گی، وہ درمیان والی باتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو اصل منزل مقصود، جو اصل منزل ہے وہ دکھائی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جس کے لیے تم نے اپنی دنیا گزاری تھی اب وہ وقت ختم ہو گیا، وہ انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو گئیں، دارالعمل تھی یہ دنیا، وہ عمل کا جہان تھا، اب تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ ہوگا۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ تم ایمان والے ہو اور ایمان کی حالت میں تمہیں موت آ رہی ہے تو اب تمہارے لیے آگے بہاریں ہی بہاریں ہیں، اب قبر بھی تمہارے لیے وہ رحمت ہی رحمت ہے، سکون کا باعث ہے، یہاں بھی تمہارے لیے وہ قبر تنگ نہیں ہے، کال کوٹھڑی نہیں ہوگی بلکہ یہ سرسبز و شاداب جنت کا ٹکڑا بن جائے گی یہ قبر بھی تمہارے لیے، اور جب قیامت کے دن اٹھو گے تو وہاں بھی تمہارے لیے وہ اللہ پاک کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ تو یہ کہا جاتا ہے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اب بتاؤ کہ دیدار الہی سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے وہ کون سی نعمت یا بشارت ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی یہ ایمان والے کے لیے نعمت ہے اللہ پاک کی، اور یہ خوشخبری ہے کہ جب اس کو یہ کہا جاتا ہے
کہ رب سے ملاقات کر لو، اللہ سے ملاقات کر لو، اور اللہ رب العزت وہ تم پہ راضی بھی ہے۔ ایک ملاقات یہ ہوتی ہے کہ ناراض ہے وہ، پھر تو ڈر لگتا ہے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ وہ راضی ہے، وہ تو تم پہ رحمت نازل کرے گا، وہ اپنی رحمت سے نوازے گا، وہ تم کو جنت میں بھیجے گا، یہ ساری چیزیں جب بتا دی جائے اور پھر کہا جائے اور رب سے ملاقات کر لو، تو پھر وہ بندہ مومن وہ بھلا کیا پسند کرے گا یا نہیں کرے گا رب سے ملاقات کو؟ وہ تو چاہے گا کہ ابھی ملاقات ہو، دیر کے اس بات کی، ابھی رب کا دیدار ہو جائے، ابھی میں رب سے ملاقات کروں۔ تو ایمان والا جو ہے وہ چونکہ چاہتا ہے کہ میری ملاقات رب سے ہو، تو پھر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت، ایماندار کے لیے تحفہ ہے موت، ایماندار کا تحفہ موت ہے، ایماندار کا تحفہ۔ یہ تحفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ بظاہر تو موت اس سے عزیز و اقارب وہ چھوٹ رہے ہیں، گھر بار اس کا، دنیا اس کی وہ چھوٹ رہی ہے، اور بظاہر وہ اتنے وسیع جہان سے وہ ایک قبر کے اندر، چھوٹے سے گھر کے اندر وہ داخل ہو رہا ہے، اس میں جا رہا ہے، لیکن وہ بندہ اللہ رب العزت اس بندے کو چونکہ اپنے دیدار سے نوازنا ہے، اور اللہ رب العزت سے اس بندے کی چونکہ ملاقات ہونی ہے، اور ملاقات بھی خوشنودی والی ملاقات، رحمتوں والی ملاقات، تو وہ بندہ، اس بندے کے لیے وہ موت جو ہے وہ تحفہ ہے۔ تحفۃ المؤمن الموت، ایمان والے کی کا تحفہ ہے موت۔ ایک تحفہ یہ شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت کے لیے بھی لائے ہیں، سب جانتے ہیں وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں اور انتہائی قرب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا، تو وہاں اللہ رب العزت نے تحفہ عطا کیا، ملاقات کے وقت کا وہ تحفہ ہے۔ اور یہ موت بھی چونکہ رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، تو یہ موت کو بھی کہا جاتا ہے یہ ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی اور دیدار ہوا، اللہ رب العزت نے تحفہ عطا کیا، اور وہ تحفہ نماز کا ہے، تو اس نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نماز یہ تحفہ ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کہتے ہیں کہ جس رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے انتہائی قرب میں بلا کر اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا، تو اللہ رب العزت نے اس رات اپنے محبوب کو یہ تحفہ عطا کیا نماز کا، اور نبی پاک فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھے گا تو یہ نماز ایمان والے کی معراج ہے، کہ بندہ نماز پڑھے گا تو نماز کی برکت سے ایمان والے کو بھی معراج نصیب ہوگی۔ کیا معراج نصیب ہوگی؟ کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ جب خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو اللہ رب العزت کی ملاقات ہوگی اور رب کا دیدار ہوگا، اور جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا تو وہ موت ایمان والے کے لیے وہ موت نہیں بلکہ وہ اس کے لیے تحفہ ہوگی۔ موت ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ اسی طرح یہ موت جو ہے یہ تو ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، کہ اس پل کو عبور کریں تو اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی ہے۔ آگے وہ جو جنت میں جانا ہے اور جنت کی نعمتیں وہ ساری چیزیں وہ ملیں گی، پہلے یہاں سے گزرنا ہوگا۔ پہلا مرحلہ وہ موت کا ہے، تو جب موت سے آگے جائیں گے تو پھر ساری چیزیں ملیں گی۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے قبر کا، تو قبر کے حوالے سے بات بھی سنیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس کا ظہور قبر کے اندر بھی ہوتا ہے،
اور قبر میں کیسے اللہ پاک کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے، حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، کتاب الجنائز، حدیث نمبر 1071، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردہ آدمی جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، تو اتاؤ ملکان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں اس کے پاس، 2 فرشتے۔ اب قبر کے اندر رکھا گیا ہے، نئی جگہ، اور وہاں پہ اور کوئی بھی نہیں، اکیلا ہے، اور اس کے اندر کوئی ہم بلب بھی نہیں لگاتے، جلاتے، روشنی کا انتظام نہیں کرتے، بس ایسے ہی اس کو وہاں پہ لٹا دیا جاتا ہے، پھر اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اکیلا ہے۔ بظاہر تو حالت یہ ہے کہ یہ بندہ ڈر جائے، گھبرا جائے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت وہاں بھی پہنچ آتی ہے۔ کیسے پہنچتی ہے کہ پہلے یہ ساری چیزیں وہ اس لیے دکھائی جا رہی ہیں کہ تاکہ احساس ہو بندے کو کہ رب کی رحمت جو ہے وہ کتنی عظیم رحمت ہے، کہ قدر اس وقت ہوتی ہے جب پہلے کوئی ذرا پریشانی کے اندر مبتلا ہو، پھر اس کو کوئی چیز مل جائے۔ پہلے پیاسا ہوگا، پانی ملے گا، تو پھر اس کو پانی کی قدر معلوم ہوگی۔ تو ایسی قبر کے اندر جب جاتا ہے بندہ، تو پہلے بظاہر وہ کیفیت ایسی ہے کہ تاریکی بھی ہے، وہ بندہ اکیلے ہے، اوپر سے بند کر دیا گیا قبر کو، اور پھر یہ کہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور فرشتے بھی کیسے آتے ہیں؟ حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں، حالانکہ فرشتے تو نور ہیں، لیکن وہ فرشتے جب قبر کے اندر آتے ہیں، پہلے وہ بیچارہ اکیلے قبر کے اندر، اور پھر وہ اندھیرا ہے وہاں پہ، فرشتے آتے ہیں تو ہے تو فرشتے نور ہیں، لیکن وہ جب فرشتے آتے ہیں، ایک بھی نہیں 2 آتے ہیں، وہ فرشتے آتے ہیں اسودان، دونوں ہی کالے رنگ کے ہوتے ہیں، سیاہ، قبر بھی تاریک، اور وہ جو 2 فرشتے آئے وہ بھی کالے رنگ کے ہوتے ہیں، ازرقان، جن کی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو کیسا منظر ہوگا؟ بظاہر بڑا گھبراہٹ والا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہ آتے ہیں اور آ کر منکر نکیر دونوں فرشتے وہ سوال کرتے ہیں، ایک سوال ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے، ایماندار بندہ ظاہر ہے وہ جواب اور انداز میں دے گا، جو ایماندار نہیں اس کی یہاں بات نہیں ہو رہی، کیونکہ آخرت کی جو رحمتیں ہیں، رحمتوں کا ظہور وہ ایمان والوں کے لیے، تو ایماندار کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے، وہاں اس کے پاس بھی 2 فرشتے آتے ہیں، اور وہ کالے رنگ کے ہوتے ہیں، وہ آ کے ایماندار بندے سے سوال کرتے ہیں۔ جب سوالوں کے جواب وہ دے لیتے ہیں بندہ قبر کے اندر، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں قد کنا نعلم انک تقول ھذا، ہم تو پہلے بھی جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ وہ جو فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے پہلے بتا کے بھیجا جاتا ہے کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، یہ میرا خاص بندہ ہے جس کے پاس تم کو بھیجا جا رہا ہے قبر کے اندر، بازاری کیلے اندھیرا ہے وہاں پہ، تم کو بھیجا جا رہا ہے، جاؤ حساب لو۔ اور حساب بھی وہ اعمال کی وہاں بات نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اللہ کریم وہ دوسروں کے سامنے ایماندار بندوں کا پردہ رکھتا ہے، فرشتوں پر بھی زہر نہیں ہونے دیتا کہ اگر فرشتے جا کے پوچھیں گے تو کیا کرتا تھا، وہ اگر کوئی برا عمل بھی کیا ہوگا تو وہ اس کے سامنے بتائے گا، اللہ پاک پردہ رکھتا ہے۔ تو فرشتوں کو حکم یہ دیتا ہے، بھیجا فرشتوں کو جاؤ جا کے سوال کر لو، جواب لے لو، لیکن پابندی لگا دیتا ہے خبردار اعمال کے بارے نہیں پوچھنا،
صرف دل کی باتیں پوچھنی ہے، عقیدہ پوچھ لینا ہے، اس سے زیادہ سوال نہیں کرنے، صرف 3 ہی کرنے ہیں، اور وہ بھی رب جانتا ہے بندہ مومن تو جب ایماندار بندہ ہے وہ ان 3 سوالوں کا جواب دے لے گا، تو فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، چونکہ وہ پہلے میں نے ذکر کیا موت کے وقت اس کو خوشخبریاں دے دی جاتی ہیں کہ تجھ پر رب کی رحمتیں نازل ہوں گی اور تجھ پر رب راضی ہے، خوش ہے۔ جب رب راضی ہے تو فرشتوں کو جو بھیج رہا ہے بظاہر شکلیں ان کی وہ ایسے ہی ہیں، کالے رنگ کے وہ آ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت وہ چونکہ خوش ہے تو ان کو کہہ دیتا ہے کہ تم نے سوال صرف یہی کرنے ہیں۔ وہ آ کے سوال کرتے ہیں، بتا بھی دیتا ہے اللہ پاک کہ میرے بندے جب تم یہ سوال کرو گے نا، یہ وہ سوال ہے میرے بندے، ان کا جواب وہ میرا بندہ دے گا، یہ جواب دے گا۔ اللہ کریم بتا کے بھیجتا ہے فرشتوں کو کہ میرے بندے کے پاس تم جا رہے ہو، تم نے یہ سوال کرنے ہیں، اس بندے نے یہ جواب بھی دینے ہیں، اور وہ فرشتے پھر آتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں، وہ بندہ اسی طرح جواب بھی دے دیتا ہے جو رب بتا کے بھیجتا ہے فرشتوں کو۔ وہ فرشتے کہتے ہیں قد کنا نعلم انک تقول ھذا، ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا، ہم پہلے ہی جانتے تھے تو یہ جواب دے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، پھر اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ضرب 70 گز وہ فراخ کر دیا جاتا ہے، کھلا کر دیا جاتا ہے، قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ 70 ضرب 70، چاروں طرف 70 گز وہ قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر کو، قبر چھوٹی سی تھی لیکن اب وہ چھوٹی نہیں رہتی، اس کو کھلا کر دیا جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ کھلا ہی کیا جاتا ہے، یہ جو روشنی ہو رہی ہے اور یہ جو اس کی قبر وسیع ہو رہی ہے، یہ اللہ پاک کی اخروی رحمتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کی رحمتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ کیسے ظاہر ہو رہی ہیں؟ کہ اللہ پاک اس کی قبر کو روشن بھی فرما دیتا ہے اور ایماندار بندے کی قبر کو کشادہ بھی کر دیتے ہیں، کھلا بھی کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یقال، پھر اس بندے کو کہا جاتا ہے، اور کہنے والا کون ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وہی فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نم، سو جا، آرام کر۔ اس کو کہا جاتا ہے آرام کر، نم۔ جب اس کو کہا جاتا ہے نم، سو جا، اب بلا اسے کہا جائے سو جا، اور جس پر اللہ پاک کی رحمتیں وہ نازل ہو رہی ہوں، اور جس کی قبر اتنی وسیع ہو چکی ہو، اور جس کے لیے وہ روشنی وہ بکھری ہوئی ہو، اور جس کے لیے یہ بشارت جس کو پہلے سنا دی چکی ہو کہ تو جنتی ہے اور تیرے لیے جنت ہے، تو وہ بندہ اس کو کہا جائے کہ تو اب سو جا، اس کو نیند تو نہیں آئے گی۔ وہ تو بندہ اتنا کچھ سن کر اور دیکھ کر خوشی کے اندر اسے نیند نہیں آئے گی، لیکن اسے کہا جائے گا تو سو جا۔ جب کہا جائے گا سو جا تو اسی وقت کہے گا، وہ کہے گا ارجع الی اہلی فاخبرہم، کہ میں تو جاتا ہوں پیچھے اپنے گھر والوں کے پاس، میں تو لوٹ کے جاتا ہوں اپنے گھر والوں کے پاس۔ وہ گھر والوں کے پاس جانے کی بات کیوں کرے گا جبکہ اس سے تو موت کے وقت بشارت دے دی گئی، رحمت کی بھی اور اللہ پاک کی خوشنودی کی بھی اور جنت کی بھی خوشخبری دے دی گئی، اور اس نے خود پسند کیا کہ میں اللہ سے ملاقات کروں۔ تو اب قبر کے اندر جا کر جب اس کے لیے قبر بھی وسیع ہو گئی ہے اور اس کے لیے روشنی بھی ہو گئی، تو پھر وہ اسے کہا جا رہا ہے کہ گھر والوں کے پاس جاتا ہوں، میں جا کے ان کو بتاتا ہوں، ان کو بتانے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، ان کو بتا کے آؤں کہ فکر نہ کرو میرے قبر کے اندر، قبر کو
بندہ مومن کی قبر کو کھلا ہی کیا جاتا ہے، کشادہ کیا جاتا ہے، اور یہ خالی نبی پاک نے فرما دیا اور قبر کے اندر کی بات ہے، قبر والے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کشادہ ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو دیکھا گیا کہ وہ قبر کے اندر گئے تو قبر کے اندر وہ زندہ ہیں اور قبر کے واقعات ملتے ہیں، وہ